عید الاضحیٰ کی آمد ہے، آج قربانی پر بات کر لیں گے۔ کن کن جانوروں پر قربانی ہوتی ہے، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کتنی عمر کا ہو تب اس پر قربانی ہوگی۔ اونٹ اونٹنی دونوں میں سے کوئی ہو اس پر قربانی ہوتی ہے۔ بھینس بھینسا، گائے بیل اس پر قربانی ہوتی ہے، اور آگے بکرا بکری پر قربانی ہوتی ہے۔ اس کے نیچے دمبا بھیڑ، ان دونوں پر قربانی ہوتی ہے۔ اب اونٹ کی کتنی عمر ہونی چاہیے، اکثر لوگوں کو نہیں پتا۔ تقریباً اونٹ کی عمر 5 سال مکمل ہو، 6 سال میں داخل ہو، اس پر قربانی جائز ہے، اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ بھینس بھینسا ہے، وہ 2 سال کا مکمل ہو، 3 سال میں داخل ہے، اس پر قربانی ہو سکتی ہے، جائز ہے۔ گائے بیل ہے، 2 سال مکمل ہے، 3 سال میں داخل ہے، 3 سال اس کا شروع ہو چکا ہے، اس پر قربانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بکرا بکری 1 سال مکمل ہے، 2 سال میں داخل ہے، 2 سال اس کا شروع ہے، اس پر قربانی ہوتی ہے، جائز ہے۔ اس کے نیچے دمبا اور بھیڑ 6 مہینے سے اوپر ہے، اس پر قربانی جائز ہے۔ اس میں یہ شرط ہے کہ اگر دمبا اور بھیڑ کی صحت اچھی ہے، موٹا تازہ ہے، قد اس کا بہت بڑا ہے، اجنبی شخص کو دکھائیں، وہ کہے کہ یار اس کی عمر 1 سال لگتی ہے، تب اس پر قربانی آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ مثال کے طور پر بھیڑ اور دمبے کی عمر 11 ساڑھے 11 مہینے ہے، اجنبی شخص یہ کہے کہ یار مجھے اس کی عمر 6 سے 7 8 مہینے لگتی ہے، تب آپ اس پر قربانی نہیں کر سکتے، اس کا قد بھی چھوٹا ہے اور اس کی صحت بھی اچھی نہیں ہے، موٹا تازہ نہیں ہے، تو اس پر قربانی نہیں ہوتی۔ پھر اس کا 1 سال مکمل انتظار کریں، 1 سال کے بعد 2 سال میں شامل ہو جائے، داخل ہو جائے، تب اس پر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، آج کل ایک معمول بن چکا ہے کہ دانتوں کو دیکھا جاتا ہے، جانور کے دانت نکلے ہوں تب اس پر قربانی جائز ہے، دانت نہ نکلے ہوں اس کی لوگ قربانی نہیں کرتے، لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ دانت کیوں دیکھا جاتا ہے، دھندہ کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں پر اعتبار نہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر بکرا 11 مہینے کا ہوتا ہے، قربانی اوپر آ جاتی ہے، عید کے بعد اس کا سال پورا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ سال سے اوپر کا ہے، تو صرف پیسوں کی لالچ کی وجہ سے وہ فروخت کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے لوگ دانتوں کو دیکھتے ہیں۔ دانت شرط نہیں ہے، قربانی کے جانور کے دانت شرط نہیں ہے، قربانی کے جانور کا عمر شرط ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی جانور کھڑا ہے، اس کی عمر 2 سال مکمل ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، دانت نکلے ہوں نہ نکلے ہوں، وہ کوئی شرط نہیں ہے۔ یا آپ کے ہمسائے میں، رشتہ داروں میں کسی کے پاس جانور کھڑا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، اس کی عمر 2 سال مکمل ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بھینسا ہے، تب اس پر قربانی ہوتی ہے، جائز ہے۔ بکرا ہے، 1 سال مکمل ہے، اس کی صحت اچھی ہے، قد بھی بہت بڑا ہے، اس کے دانت نہیں نکلے، اس پر قربانی ہوتی ہے، وہ جائز ہے، قربانی کر سکتے ہیں، چاہے اپنے پاس کھڑا ہے یا کسی کے پاس کھڑا ہے، اس پر آپ کا اعتماد ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، تب آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ دانتوں کو اس لیے دیکھا جاتا ہے، لوگ پیسوں کی لالچ کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر کیوں مسلط ہو چکا ہے، یہ ظالم حکمران ہم پر کیوں مسلط ہو چکے ہیں، بے ایمان، کرپٹ، بددیانت،
حکمران ہم پر کیوں مسلط ہو چکے ہیں؟ اسی وجہ سے مسلط ہو چکے ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے۔ جب کردار اعمال اچھے ہوں گے حکمران بھی اللہ پاک اچھے دیں گے۔ عید قربان میں آپ کو جانور میں زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے زیادہ ملیں گے، یا اس سے بڑھ کر 10,000 روپے ملیں گے، اس سے اوپر نہیں ملتے جانور میں۔ 10,000 روپے کے پیچھے اپنا ایمان بھی خراب کرنا، اپنی روزی بھی حرام کر رہے ہو۔ ہمارے ہمسائے میں ایک رہتا تھا، ہمیں معلوم ہے، اس کا نام میں نہیں لوں گا، بلکہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے، اللہ معاف کرے، بے دین شخص ہے، بہت بے دین شخص ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، مسجد تو اس نے دیکھی نہیں۔ جب قربانی کے دن قریب آ جاتے اس کے پاس جانور کھڑے تو پلاس اٹھا کر اپنے جانوروں کے دانت نکال لیتا۔ یہ اس کا حال تھا۔ مثال کے طور پر جانور کا سال عید کے بعد ختم ہوتا، اب لوگ دانتوں کو دیکھتے ہیں، ایک رواج بنا ہوا، روایت بنی ہے، وہ پلاس اٹھا کر جانور کے دانت زبردست نکال لیتا، منڈی میں بیچ دیتا، لوگ دانتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، ہم پر عذاب کیوں مسلط نہیں ہوگا؟ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہوں تو اللہ پاک کی طرف سے پتھر کیوں نہیں برسیں گے؟ یہ نہیں کہ ایک شخص ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پلاس اٹھا کر جانور کے دانت نکال لیتے ہیں قربانی عید کے قریب، پھر وہ بیچنے کا وقت آ جائے، کوئی وپاری وغیرہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ دندہ ہے۔ ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ کوئی ڈنڈا اٹھا کر، بندوق اٹھا کر اس کو مار تو نہیں سکتے، اس کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ پاک اس کو ہدایت دے۔ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ یہاں پر ایک اور ہمارے جان پہچان والے تھے، وہ بھی ایسے کام کرتا تھا، قربانی عید کے قریب اپنے جانوروں کے دانت پلاس کے ساتھ نکالا کرتے تھے۔ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ یہ شخص ایسے کرتا ہے، مجھے بہت دکھ ہوا۔ کیوں اپنی بچوں کی روزی حرام کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ کیوں لوگوں کی قربانی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ صرف چند ٹکوں کی عوض، چند پیسوں کے بدلے اپنا ایمان خراب کرنا، لوگوں کی قربانی خراب کرنا، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ایسے درندے دنیا میں موجود ہوں تو اللہ کا عذاب نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب کیوں مسلط ہو چکا ہے؟ اللہ کی طرف سے ژالہ باری کیوں ہوتی ہے؟ ژالہ باری بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ گندم کی قلت کیوں پیدا ہو چکی ہے، اشیاء خورد و نوش کی قلت کیوں پیدا ہو چکی ہے؟ ہم پر ایسے ظالم، جابر اور بددیانت، بے ایمان حکمران کیسے مسلط ہو چکے ہیں؟ ہمارے اعمال، ہمارا کردار ایسے ہی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ میں کسی پر تہمت نہیں لگاتا، میں سچ بول رہا ہوں، ایسے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔